السلام علیکم ناظرین، ایک نئی پوسٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستان میں مجرا کلچر، اور یہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، تو اس میں یہ مجرے کا رواج کیسے پڑا؟ کیا اسلامی قوانین میں جو بنائے جاتے ہیں، پارلیمنٹ جنہیں منظور کرتی ہے، اس میں یہ چیز شامل نہیں ہوگی کہ اس طریقے سے پورے معاشرے کو بے حیائی میں مبتلا کرنے والی تقاریب منعقد نہیں کی جائیں۔ اب مجرا ہے تو شراب ہے، تو یہ مجرے شراب اور شباب کی علامت ہے، اور مجرا تو ہو چکا ہے۔ میں اس تکلیف دہ موضوع پہ نہیں بولتی، لیکن ابھی حال میں ایک ڈانسر چاہت بلوچ کا کیس جو سامنے آیا، تو اس سے میں نے سوچا کہ میں معاشرے کے سامنے ان چیزوں کی شکل بھی پیش کروں، تاکہ عوام الناس شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ ہم کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، ہم بڑے بے خوف ہیں، پاکستانی قوم بڑی نڈر ہے۔ نہ ہمیں سیلاب میں ڈوبا ہوا ملک یاد آتا ہے، نہ ہمیں کوئی اور آفت یاد آتی ہے، نہ کورونا کی وبا یاد آتی ہے۔ مجرا کرنا ہے، رقاصاؤں کو بلانا ہے، وہ تو مجبور ہیں، ان کو تو پیٹ پالنا ہے، لیکن جو رقص کروا کے سینکڑوں مردوں کے درمیان ان کے اوپر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، کیا اپنے اعمال نامے کو سنہرے الفاظ میں لکھنے کے لیے، خدا کے گھر پیش کرنے کے لیے یہ پیسہ ان کو دیا نہیں جا سکتا ہے پیٹ پالنے کو؟ کوئی ایسا مخیر ادارہ، کوئی ایسا مخیر فرد نہیں ہے جو کہ، یا حکومت کو توفیق نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا روزگار کا بندوبست کر دے کہ جو تذلیل ہوتی ہے ان کی رقاصاؤں کی، ایک تو وہ بیچاریاں آتی ہیں، یا بیچارے آ کے لوگوں کا دل بہلاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی جو تذلیل ہوتی ہے، بہرحال یہ الگ چیز ہے۔ دل بھی تو بہلاتا ہے نا ہمارا اشرافیہ کا جو طبقہ ہے۔ چاہت بلوچ کے اوپر پہلے 16 قتل ہوئے، اور پھر 7 اب ہوئے۔ اس کے بعد پھر اس کو شہر بدر کرنے کے احکامات آئے تھے پولیس کی جانب سے، مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ میں آپ کو ایک مجرے کا احوال بتاتی ہوں، آنکھوں دیکھا۔ یہ کراچی سے گیا تھا خاندان اندرون سندھ۔ تقریب چھوٹی سی تھی، بڑے لوگوں کی، تو وہ کیسے چھوٹی رہتی؟ سینکڑوں لوگ بلائے گئے تھے، اور عمائدین بھی تھے، اور سر شام جو برتن دھونے والے ٹب ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ صاف ستھرے ٹب منگائے گئے تھے، اور لاتعداد ٹبوں میں شراب کی بوتلیں، اعلیٰ قسم کی شراب کی بوتلیں برف میں دبا دی گئی تھیں، تاکہ رات کو وہ مہمانوں کو شغل کے لیے پیش کیے جا سکیں۔ تقریب ہو گئی، رات ہوئی، مجرا ہوا، بہت زبردست 12-14 رقاصائیں ناچ رہی تھیں سینکڑوں افراد کے درمیان، اور اس کے بعد پھر ان کی شب بسری کا بھی انتظام تھا۔ وہ اپنے اپنے جو پسندیدہ وہ تھے، ان کو جنہوں نے پسند کیا تھا، اپنے اپنے حجلے عروسی میں لے جا کے سوئے تھے۔ خدا تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور وہ بھی معاف فرمائیں جن کی نظر پڑے اگر تو۔ لیکن یہ ضروری ہے، کبھی کبھی قلم کو نشتر کا بھی کام لینا چاہیے۔ اب 2-3 دن گزرے، اور واپسی کا سفر تھا کراچی، کہ اچانک کسی کام سے نکلے ہوئے فیملی ممبرز کو اٹھا لیا گیا، اور کروڑہ کا تاوان کا پرچہ آ گیا گھر پہ۔
تاوان اتنا زیادہ مانگا گیا تھا جو دینا ان کے بس میں نہیں تھا، پر پھر کراچی سے بڑے لوگ گئے، بڑے عہدیدار گئے، میں بتا نہیں سکتی ہوں لیکن بڑے لوگ تھے، وہ جا کے بیچ میں پڑے، سودے بازی ہوئی تاوان پہ، پھر وہ تقریباً 29 دن کے بعد ان کو رہائی ملی تاوان دے کر، بڑا بھاری تاوان دے کر۔ پھر وہ گھر آئے، جو اغوا شدہ لوگ تھے، مغوی، تو ان 29 دنوں میں وہ قبر کا ڈھانچہ بن گئے تھے، خوراک کی قلت سے، زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، زنجیروں کے زخم بھی پڑ گئے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ گھر والوں نے دیکھا تو 2 خواتین تو وہیں کھڑے قد سے بے ہوش ہو گئیں۔ تو خدا کے اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک ہوا، یہ ایک مجرے کا آنکھوں دیکھا حال، اب دوسرے مجرے پر آئیے۔ یہ ڈیفنس کا علاقہ، یہاں پر ایک تقریب تھی، اس میں بھی مجرا تھا، اور تقریب جو تھی وہ جو روحانی پیشوا تھے یہاں پہ کافی مضبوط، صوبہ سندھ میں ان کی جو جماعت تھی اس کے اراکین کی جانب سے تھی یہ تقریب، اور اس میں بھی وہی تھا، شراب و شباب۔ 35 لڑکیاں تو عمائدین شہر کی تھیں، اور جو انہوں نے بلائی تھیں وہ الگ تھیں، جو آرگنائزر تھے، اور بھرا ہوا تھا، پنڈال پورا بھرا ہوا تھا، شراب کا پورا اسٹال تھا، خالی شراب نہیں تھی، دنیا کی اعلیٰ ترین جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تھیں، شراب تو تھی ہی تھی۔ اور مجرا شروع ہوا، لیکن مجرے کے جو اصل منتظمین تھے وہ ابھی پہنچے نہیں تھے۔ کسی نے اطلاع کر دی تھی، منتظمین کے جو حریف تھے وہ بھی آ گئے تھے بغیر بلائے ہوئے، اور آ کے ہوا یہ کہ جو حریف پارٹی تھی اس نے جو منتظمین کا جو سب سے سپر پرسن تھا اس کی جو منظور نظر رقاصہ تھی، اسٹیج پہ چڑھ کے وہ اس رقاصہ کے سر پر سے پیسے نچھاور کر رہا تھا۔ اب دروازے، پنڈال کے دروازے پر وہ آرگنائزر، وہ جو سپر آرگنائزر تھا، سپر پرسن تھا، جب اس نے دیکھا کہ اس کے دل پسند محبوبہ کے سر پر اس کا حریف پیسے نچھاور کر رہا ہے، اس کو غصہ آ گیا، اور پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ آدھی رات سے اوپر کا وقت تھا، محفل خوباں عروج پر تھی، شراب اور شباب دہک رہے تھے اور مہک رہے تھے، خدا تعالیٰ معاف کرے۔ اور اس کے بعد پھر فائرنگ 2 طرفہ ہوئی، وہ بھی نہتے نہیں آئے تھے، حریف پارٹی بھی نہتی نہیں تھی، اور ذرا سی دیر میں جہاں مجرا ہو رہا تھا وہاں لاشیں گری ہوئی تھیں۔ کتنے مر گئے؟ اچھے خاصے ہلاک ہوئے تھے۔ اور جب صبح، اچھا پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس آئی نہیں، کیونکہ پولیس کو تو معلوم تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب زخمی اور ہلاک شدگان کو اپنی اپنی پارٹی کے لوگ اٹھا کر لے گئے، تب پولیس پہنچی تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ایک گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب اللہ جانے وہ زندہ رہے یا نہیں رہے، جو بھی شخصیت شریک تھی، لیکن یہ احوال ہے پاکستان کی اسلامی مملکت کا۔ تو اب مجھے کوئی بتائیے کہ کیا ایک اسلامی مملکت میں اتنے فراوانی سے مجرے، اتنی فراوانی سے شراب کھلے عام، کیا یہ چیز زیب دیتی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیے، یہ تو ہے ایک چیز۔ اب ہم پہ زلزلے نہیں آئیں گے تو کس پہ آئیں گے؟ ہمارے لیے سیلاب نہیں بھیجے گا تو خدا کس پہ بھیجے گا؟
کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے وہ ہمارے فرما بردار بندے تھے، پھر بھی ہم نے ان پہ سیلاب بھیج دیا۔ کیا لکھا ہے؟ ہم نے ان کو ڈبو مارا۔ تو ذرا سا سوچئے، غور کیجئے کہ آپ اپنے اس پیسے کو جو آپ اپنے اس پہلو پہ لگا رہے ہیں، اچھا یہ تو ہوئے، یہ عام مجرے ہوئے جو کہ بزنس والے مجرے تھے، مجرا تھا۔ اس میں ایک سب سے چھوٹا ٹکٹ جو تھا وہ 3000 کا تھا، سمجھیے اس وقت، اب تو ہوں گے 10-20 ہزار کے۔ ایک اور مجرے کا احوال سناؤں آپ کو۔ یہ دولہا میاں ہیں، ان کا نام لالا ڈیش ڈیش ہے، ڈالیے گا گوگل پر، لالا ڈال کے دیکھیے گا، لالا ڈیش مہندی ڈال کے دیکھیے گا، نام خود آ جائے گا۔ مہندی ہے، چھوٹے بڑے معصوم بچے بھی، نوخیز بچے نوخیز ذہنوں والے ہوتے ہیں نا، کیا ان کے ذہنوں کو آپ پلا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ سینکڑوں مرد اور دولہا آزو بازو دائیں بائیں اپنے لے کے، اپنے جلوں میں لے کے آتا ہے رقاصاؤں کو۔ اس کے بعد پھر نشست ہوتی ہے تو دائیں ایک رقاصہ بائیں ایک رقاصہ، نیم برہنہ۔ وہاں دولہا کا باپ بھی ہے، وہاں دولہا کے بھائی بھی ہیں، یعنی یہ ننھے منھے بچے بھی ہیں۔ تو یہ کلچر ہے، یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ رقص شروع ہوتا ہے تو پھر وہ جو ان پہ دولت نچھاور کی جاتی ہے، تو آپ خود دیکھیے، فیصلہ کیجئے کہ کیا ہونا چاہیے۔ شادی جیسی تقریب، آپ ایک شریف زادی کو لے کے آ رہے ہیں اپنے گھر میں، اپنے گھر کی عزت بنا کے، اور دوسری طرف آپ ایک عورت کی تذلیل کر رہے ہیں بھرے مجمع میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا را سنبھالنے کا انتظام کیجئے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو۔ یہ ورثہ ہوگا، اگر آپ مجرا دے کے جائیں گے ورثے میں تو مجرا ہوگا۔ اگر آپ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے کے جائیں گے، بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا، شادیوں کے موقع پر پہلے میلاد کرو، محفل کرو، خدا کا شکرانہ ادا کرو، اس کی مقبول مخلوق کو کھانا کھلاؤ، پھر تقریب کرو، نہ کہ مجرے کہ سب سے پہلے آپ مجرا کر کے آپ ساری اس کو سماج کو ایک ہیجان میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ بھی شادی کی تقریب تھی، چاہت بلوچ جس میں شریک تھی، اور دیکھیے ساتھ اس میں نہیں پتا کہ وہ کون سی تقریب تھی جس میں 16 مر گئے۔ اس میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو تڑاطڑ گولیاں چل رہی تھیں، اور 7 تو مر گئے، جو زخمی ہوئے وہ انگنت، وہ علیحدہ، جس میں دولہا بھی زخمی تھا۔ یہ ہمارا کلچر پرورش پا چکا ہے۔ دوسری طرف جو سن 2008 کا زلزلے سے چند دن پہلے BBC لندن نے خبر نشر کی، دن کی خبروں میں، کہ آزاد کشمیر کے علاقے بالا کوٹ میں ایک 40 سال کے مرد نے 16 سال کے لڑکے سے شادی کی ہے۔ میں اگلے کئی دن میں نے دیکھا، اخبارات دیکھے، بیانیے دیکھے کہ شاید کوئی بولا ہو، سب کو سانپ سونگھا ہوا تھا، نہ پرائم منسٹر، نہ پریزیڈنٹ، نہ کوئی، معاف کیجیے گا مجھے، نہ چھوٹا نہ بڑا، کہ بھئی یہ اسلامی ملک ہے، یہاں مرد کی مرد سے کیسے شادی ہو سکتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، جیل میں ڈالو ان کو لگاؤ کوڑے، جو اسلام کا حکم ہے۔ سب خاموش رہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیج دیا، پہاڑوں نے آبادیوں کو پیس ڈالا، پہاڑ لرزتے ہوئے، شور کرتے ہوئے آبادیوں پہ آ گرے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں خاموشی کو برداشت نہیں کروں گا، قومی خاموشی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو صرف ایک نے مارا تھا، دوسرے نے مدد کی تھی، قوم خاموش رہی تھی، پوری قوم برباد کر دی پروردگار عالم نے۔ تو اس وقت سے ڈریے جب پوری قومی بربادی آ جائے۔ کیا ہوا اس کے بعد، کیا ہوا اس شادی کا، آدمی سے آدمی کی شادی کا انجام کیا ہوا؟ بالا کوٹ جہاں شادی ہوئی تھی وہی سب سے زیادہ برباد ہوا، جو آج تک نہیں آباد ہو سکا ہے۔ پرویز مشرف نے، پریزیڈنٹ نے 3 ارب روپے رکھے تھے اس کی آباد کاری کے لیے، لیکن وہ آج بھی ویسا ہی اجڑا ہوا ہے۔
تو خدا تعالیٰ کے احکامات کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. بس خدا ایک رسی کھینچتا ہے پھر بتا دیتا ہے دیکھو میں ہوں، مجھے بھول گئے ہو نا، میں بتاتا ہوں میں ہوں. تو خدا را اس مجرا کلچر کو بدلیے. یہ جو علاقے میں شادیاں ہوتی ہیں ان کے رواج کو بدلیے. سیم سیکس شادیاں اسلامی مملکت میں جرم ہے. ہمارا کلچر نہیں ہے سیم سیکس شادیوں والا. خدا را ان چیزوں کو پروموٹ مت کیجیے. شراب اور شباب کو پروموٹ مت کیجیے، ورنہ یہ آپ کے ورثے میں منتقل ہوگی چیز. پھر کبھی سیلاب آئے گا پورے ملک کو ڈبوئے گا، کبھی زلزلہ آئے گا جو آدھے ملک کو تباہ کر دے گا، اور آپ یاد کریں گے. اس وقت خدا یاد آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.